قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پہ مصیبت پہنچتی ہے، دکھ آتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، اور اگر جب مصیبت آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کا مال ہے اور اللہ کی طرف بھی لوٹ کے جانا ہے۔ 10 محرم الحرام ایک ایسی تاریخ ہے، یہ سلسلہ، یہ مہینہ تو جب سے زمین و آسمان بنے ہیں چلتا آ رہا ہے۔ یہ مہینہ کوئی سیدنا حسین کی شہادت سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ محرم الحرام جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، یہ محرم الحرام موجود ہے، یہ مہینہ موجود ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ایک ثانیہ پیش آیا جو انتہائی دکھ والا تھا، پریشانی والا تھا، اور پوری امت کو غمگین کر گیا۔ اس ثانیے کے اندر سردار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر اور سیدہ فاطمہ کے نور نظر بیٹے ہمارے سردار، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے لاڈلے اور ہمارے پیارے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ جاری ہو گیا، امت کو 2 گروہوں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اپنے اوپر انہوں نے، تقسیم کرنے والوں نے، حسین کی محبت کا لیبل لگوانے کی کوشش کی۔ لیکن الحمدللہ ہر دور میں علماء حق نے کھڑے ہو کے اس بات کو واضح کیا کہ حسین سے محبت کرنے والا کون ہے اور حسین سے بغض رکھنے والا کون، حسین کا دوست کون ہے اور حسین کا دشمن کون ہے، حسین کو بچانے والے کون تھے اور حسین کو مارنے والے کون تھے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، 2 بھائی، بڑے بھائی کا نام حسن اور چھوٹے کا نام حسین،
یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں۔ نبی علیہ السلام کو سیدنا حسن سے بڑی محبت تھی، کیونکہ میرے نبی کے اپنے بیٹے پیدا ہوئے فوت ہو گئے، اور ویسے بھی یہ قدرت کا نظام ہے، پوتے پوتیاں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ حضرت حسن چونکہ بڑے تھے، پہلے پیدا ہوئے، نبوت کے گھرانے میں کوئی بچہ نہیں تھا، نہ نبی علیہ السلام کی اپنی اولاد بیٹوں میں کوئی تھا، بیٹیاں بڑی ہو گئی، ایک بیٹی سیدہ فاطمہ حضرت علی کی بیوی، باقی فوت ہو گئی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ تو حضرت حسن پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، آئے حضرت علی کے گھر اور فرمایا کہاں ہے شہزادہ، کہاں پہ ہے؟ لایا گیا، آپ دیکھا، آپ نے بوسہ دیا، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہادر، دلیر، دشمندار بندہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام تو حسن ہونا چاہیے۔ یعنی جب سے زمین و آسمان بنے، حضرت حسن کے نام سے پہلے اس پوری کائنات میں کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نام رکھا تھا حسن، اور بعد میں بہت سارے محدثین سلف صالحین میں لوگ آئے ہیں جن کے نام حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا سردار ہے، حسن میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کی، جن کی جنگ، جن کی لڑائی بڑے پیک پہ ہوگی، مسلمانوں کے دو گروہوں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بندہ میرا بیٹا، آپ حضرت حسن کو اپنا بیٹا کہتے تھے اور حضرت حسین کو بھی اپنا بیٹا کہتے تھے، اور جب کبھی پوچھتے آ کے تو پوچھتے تھے میرے بیٹے کہاں ہیں، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے گروہوں کی صلح کا سبب بنے گا، یہ کروائے گا صلح، امت کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس کے بعد یہ امت کے ان دو بڑے گروہوں کے مسلمانوں کی صلح کروائے گا۔ میرا بیٹا سردار ہے حسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے بے شک بڑی محبت کرتے تھے، اور حضرت حسین سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن کو اپنے کاندھے پہ سوار کیے ہوئے تھے، اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں حضرت حسن کے مقام کا، جن کا یہ یار دوست جو ہیں یہ نام بھی نہیں لیتے، نام بھی نہیں لیتے، بس مختصر سا حضرت حسن اور بس آگے چلے جاؤ، سارا چکر ان کا حضرت حسین کے نام پہ ان کی دکانیں چلتی ہیں۔ حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسن سے ان کو حسد ہے، حا سین نون حسن اور حا سین دال حسد، ان کو حسن سے حسد ہے، اور یہ بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے صلح کیوں کروائی تھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، انہوں نے صلح کیوں کی تھی؟ اس وجہ سے ہے۔ کبھی آپ نہیں سنیں گے ان کو ماتم کرتے ہوئے، پیٹتے ہوئے یا حسن کہیں گے، نہیں کہیں گے، جبکہ حضرت حسن بھی شہید کیے گئے، حضرت حسن کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اور معلوم ہونا چاہیے زہر جو ہوتا ہے وہ انسان کو ایک دم نہیں مار دیتا، تلوار تو لگی اور بندہ دنیا سے چلا گیا، لیکن زہر بندے کو تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ زہر خون کے اندر شامل ہوتا ہے، خون کو آہستہ آہستہ گاڑھا کرتا ہے، یہ شریانوں میں جمتا ہے، اور اس پروسیس کے درمیان انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ان ظالموں نے حضرت حسن کو زہر دیا، اور زہر دینے والے وہی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ امیر معاویہ سے صلح کی جائے۔
وہ بھی شہید ہوئے تھے، ان کو بھی زہر دیا گیا تھا، ان کی پیٹھ میں بھی خنجر مارا گیا تھا زہریلا، لیکن کوئی نام نہیں لے گا، اس مظلوم شہید کا کوئی نام نہیں لے گا۔ اللہ اکبر، اپنے کندھے پہ سوار کیے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ جو اس سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ ہم تو الحمدللہ حضرت حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت حسین سے بھی کرتے ہیں، اور زبانی نہیں کرتے، عملاً کرتے۔ مجھے بتاؤ سیدنا حسین اور سیدنا حسن کے اصل پیروکار وہ ہیں یا ہم ہیں؟ ہم ہیں۔ حضرت حسین اور حضرت حسن 5 وقت نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت حسن حسین اس قرآن کو جو 30 پاروں والا ہے پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہم پڑھتے ہیں۔ تم نے تو اس کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کی، ہم پڑھتے ہیں۔ جاؤ کائنات کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کی داڑھی تھی، ہم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ وہ نہیں رکھیں گے۔ ان کی داڑھی ہوتی ہے دفتری داڑھی، جو 40 قدم سے نظر آ جائے وہ کہتے ہیں بس یہی داڑھی۔ ہم ہیں اصل حسین کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے۔ کبھی حسین نے زندگی میں گھوڑا نکالا ہے؟ ہم بھی نہیں نکالتے۔ کبھی حسین نے جھنڈے کی پوجا کا کہا ہے؟ نہیں کہا، ہم بھی نہیں کرتے۔ کبھی حسین نے غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگائی ہیں؟ نہیں لگائی، ہم بھی نہیں لگاتے۔ تو اصل پیروکار ہم ہیں یا وہ ہیں؟ ہم ہیں انشاءاللہ۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم حسن حسین کے پیروکار ہیں، ہم ان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اصلی محبت، اصلی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شہزادے آپ یقین جانیں ان کو تو پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کیا، انتہائی تقوی والے، انتہائی عبادت گزار، اللہ کا ذکر کرنے والے، دلیر اور نڈر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وضو بنانے لگے تو چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، جسم کانپنے لگ گیا۔ ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، پوچھا حسن کیا ہوا؟ آپ کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کو یہ احساس ہو کہ وہ رب العرش العظیم کے سامنے پیش ہونے والا ہے، اس کا رنگ بھی زرد پڑ جاتا ہے، اس کا جسم بھی کانپنے لگتا ہے۔ تم نے تو سیدنا حسین کو اللہ سے بھی اوپر چلا دیا، ساری قیامت کے مناظر اور حساب و کتاب ان کو تھما دیا۔ تو اللہ اکبر، سیدنا حسن سیدنا حسین یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمائے ہیں۔ 50 ہجری کے اندر سیدنا حسن کا انتقال ہوا ہے، اور آپ کا مدینہ، آپ کا جنازہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور اتنا بڑا جنازہ تھا سیدنا حسن کا۔ بڑے بڑے جنازے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن جو مثال میں نے پڑھی ہے نا، اس جنازے کو دیکھنے والوں کی زبان سے شاید ایسا جنازہ کوئی نہ ہو۔ لکھنے والے نے لکھا حسن کا جنازہ اتنا بڑا تھا کہ اگر آسمان سے سوئی پھینکی جائے اتنے سارا آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ سوئی بھی زمین پہ گرنے نہ پائے۔ اتنا بڑا جنازہ، کبھی بیان نہیں کریں گے، کبھی آنسو نہیں بہائیں گے، کبھی دکھ کا اظہار نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ دال میں کچھ کالا ہے نا، یا دال ساری کالی ہے؟ دال ساری کالی، ہر طرف کالا ہی کالا۔ اللہ اکبر۔ اور میری بات نوٹ کر لیں،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ان لوگوں کو آپ امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے ملک میں تقریباً ہر سال ہی سیلاب آئے ہوئے، مسلمانوں پہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کھڑے ہو جائیں گے، سب مل کے یار کہیں گے چلو یار تھوڑا تھوڑا کچھ کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ عراق کے اندر ظلم ہوگا، دعائیں یہاں مانگی جائیں گی۔ فلسطین میں ظلم ہوگا، دعائیں یہاں مانگی جائیں گی۔ افغانستان میں ظلم ہوگا، دعائیں یہاں۔ کشمیر میں ظلم ہوگا، دعائیں یہاں۔ کون مانگے گا؟ سنی مانگے گا اور نہیں کوئی مانگے گا۔ کیوں؟ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ہم ایک جسم کی مانند ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارا جسم محسوس کرے۔ لیکن ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے آپ امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے، بلکہ کیا ہوگا؟ میں نے اس کی مثال بھی دی تھی۔ انڈیا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ان کی اس ملعونہ عورت نے جس کا احتجاج ہم سب نے کیا، تو وہاں پہ کیا ہوا؟ سعودیہ نے دھمکی لگائی، ہم تمہارا پیٹرول بند کر دیں گے، اس کو نکالو، سزا دو اس عورت کو، انہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے۔ فوراً ایران کا منسٹر وہاں پہنچ جاتا ہے انڈیا، وہ کہتا ہے چھوڑو سعودیہ کو، ہم تمہیں تیل دیتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں کھڑے ہوں گے، نہ اللہ کے لیے، نہ رسول اللہ کے لیے، نہ صحابہ کے لیے، نہ ہی اہل بیت کے لیے، کہیں نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ مفاد پرست ٹولہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے پیچھے سے پکڑ لیا، اوپر اٹھا لیا۔ اب حضرت حسین جیسے بچہ شرارتیں کرتا ہے، ٹانگیں مارتا ہے، مجھے چھوڑ دے میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے رکھا، آپ نے بوسہ دیا اور فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا حسین میرے نواسوں میں سے نواسا۔ بڑی محبت کی ان دونوں نواسوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمام صحابہ۔ غور کیجئے گا، آپ چھوڑیں ان کی سٹوریوں کو، ان کی کہانیوں کے کیا کہنے ہیں، کبھی ٹائم ملا تو آپ کو ان کی کہانیاں بھی سنائیں گے۔ سنو حقائق پہ مبنی گفتگو کہ صحابہ ان شہزادوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فتح الباری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے، ابو بکر صدیق آئے، آ کے حسن کو اٹھایا، اپنے قدموں پہ بٹھا لیا۔ کس نے؟ ابو بکر صدیق نے، جس کی تصویر کشی ایسے کی جاتی ہے جیسے صدیق اکبر اہل بیت کے دشمن تھے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، اور ساتھ حضرت علی بھی چل رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حسن کی شکل و صورت تو محمد جیسی ہے، علی جیسی نہیں ہے۔ حضرت علی نے خوب ہنسے کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، قربان جاؤں حسن تیری عظمت اور شان پہ، کہ حضرت حسن کی جو چہرہ مبارک تھا، آپ کا چہرہ نبی علیہ السلام سے ملتا تھا، مشابہت رکھتا تھا، صحابہ خوش ہوتے تھے آپ کے چہرے کو دیکھ۔ اور جس کا چہرہ محمد سے مشابہت رکھتا ہو، کیا صحابہ اس کے خلاف ہو سکتے؟ کیسے ہو سکتے؟ یہ ابو بکر صدیق۔ آؤ عمر فاروق کی بھی سناتا ہوں۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ کتاب ابن حجر کی لکھتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر تھے، حضرت حسین سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہوئی
آپ نے فرمایا حسین میرے بیٹے کبھی میرے پاس تشریف لاؤ، آپ آتے ہی نہیں ہمارے پاس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کچھ دن کے بعد، یہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے ادوار کی بات کر رہا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گئے ایک دن ملنے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں دور سے ہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کمرے کے دروازے کے اوپر حضرت عمر کا اپنا بیٹا عبداللہ بھی کھڑا ہوا۔ دل میں سوچا کہ عمر فاروق کا اپنا بیٹا انتظار کر رہا ہے تو مجھے کہاں وقت ملے گا، واپس چلے گا۔ کچھ دن گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پھر ملاقات ہوئی، پوچھا جناب حسین آپ آئے نہیں مجھ سے ملنے؟ فرمایا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ مصروف تھے میٹنگ کے اندر اور آپ کے بیٹے کھڑے تھے دروازے پہ، تو میں نے کہا اپنے بیٹے کو آپ اجازت نہیں دے رہے، مجھے کہاں اجازت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور سنو عمر کے بارے میں زبانیں چلانے والوں، عمر نے کیا جواب دیا؟ عمر نے فرمایا حسین میری اپنی اولاد سے بڑھ کے تیرا میری جان پہ حق ہے، اور آج یہ جو ہم عزت کے تاج پہنے کھڑے ہیں نا، یہ عزت کے تاج اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دیے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح محبت کرتے تھے۔ فرمایا حسین آپ میری اولاد سے بڑھ کے مجھ پہ حق رکھتے ہیں، آپ جب مرضی آئیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، مجھے بلا لیا کریں، میں خود آ جایا کروں گا۔ آپ تو اس قدر مقام رکھتے ہیں، آج جو خلافت کے تاج ہم نے پہنے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ اہل بیت کے دیے ہوئے، اس قدر محبت۔ اور تم کیا ڈرامے رچا رہے ہو، اور کیا بات ہے عثمان کی، ان کی محبت تو اس قدر تھی کہ جب حضرت عثمان کا گھراؤ ہوا تو حضرت علی نے اپنے لخت جگر حسن حسین، یہ جوان تھے، کڑیل جوان تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کی جان و مال کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ حضرت عثمان محبت ہی اتنی کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ محبت کرتے تھے۔ اب میں ایک ایک کی مثال دوں تو شاید ٹائم لگ جائے گا، میں آپ کو سیدنا ابو ہریرہ کی مثال دے کے بات کو آگے کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکا اور کہنے لگے جناب حسین، حضرت ابو ہریرہ جب بھی حضرت حسن یا حسین کو بلاتے نا سیدی کہتے تھے، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے آپ کے پیٹ پر بوسہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں جہاں پہ میرے نبی کے لب لگے تھے میں اپنے ہونٹ بھی وہاں لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب حسین نے اپنا کپڑا اوپر کیا اور فرمایا ابو ہریرہ اپنی چاہت کو پورا کر لو۔ ابو ہریرہ نے پیٹ کا بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور محبت کی داستانیں سنانے لگوں تو کئی جمعہ لگ جائیں گے، لیکن میں بات کچھ آگے کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے صحابہ تو بے حد محبت کرتے تھے۔ آج الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ حسین شہید کر دیا گیا، صحابہ کیوں نہ لڑے، صحابہ اس میں نعوذ باللہ ملوث تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ اہل شام نے یہ کام کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اصل قاتل اس کو بلانے والے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں آج حقائق سے پردہ اٹھنے لگا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے کون تھے، اور ان کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ حسین کو قتل کرنے والے کوفی تھے، شام والے نہیں تھے، شام والے نہیں تھے، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ یقین جانو، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو حسین کے ساتھ صحابہ نہ نکلتے؟ کوئی صحابی پیچھے نہ رہتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک جملہ
سیدنا حسین نے اپنی پوری زندگی کے اندر یزید کے خلاف کبھی ایک جملہ بھی نہیں بولا. جاؤ کھلی دعوت ہے، کوئی ایک جملہ صحیح سند کے ساتھ لا کے دکھاؤ کہ حضرت حسین نے یزید کے خلاف کوئی جملہ بھی کہا کہ یزید برا ہے، یزید ایسا ویسا. کوئی ایک جملہ کبھی نہیں ملے گا. تم نے مجرموں کو کیا بنا دیا؟ مدعی. لیکن ہم نہیں بننے دیں گے. مجرم ہے. کل قیامت کے روز اہل کوفہ جہاں پہ حسین کا خاندان مدعی بنے گا، انشاءاللہ اس امت کے سارے سنی اہل سنت والجماعت سارے حسین کے مدعی بنیں گے انشاءاللہ. ہم تم سے حساب لیں گے قیامت کے. اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ان ظالموں کو سزا دو جنہوں نے نبی علیہ السلام کے جگر گوشے کو شہید کیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اب پوچھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، اگر شہید ہونے والا خود گواہی دے دے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اس کی گواہی مانی جاتی ہے کہ نہیں مانی جاتی؟ سب سے زیادہ گواہی اس کی مانی جاتی ہے. ایک عورت نبی علیہ السلام کے دور میں، اس کے سر پہ کسی نے پتھر مارا، وہ زخمی ہو گئی، اٹھا کے لایا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ بول نہیں پا رہی تھی. آپ نے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا؟ وہ خاموش. آپ نے نام لینے شروع کیے، فلانے فلانے فلانے. ایک نام پہ آ کے اس نے اپنے سر کو حرکت دی کہ ہاں یہ بندہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی گواہی کی بنیاد بنا کے قصاصاً اس کو قتل کیا، دوسرے اس پتھر مارنے والا. تو اگر گواہی شہید ہونے والا خود دے دے اور کتاب بھی ان کی ہو، کتاب بھی ان کی ہو، تو پھر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. سنو، ناسخ التواریخ یہ ان کی کتاب ہے، ہماری نہیں. اس کے اوپر صفحہ 156 جلد نمبر 6 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جب کربلا کے اندر خیمے لگے اور حسین کا گھراؤ ہو گیا، حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان تھے. ایک پوچھنے والے نے پوچھا، حسین پریشان کیوں ہو؟ سنو، حسین کے قاتل کون؟ سیدنا حسین نے فرمایا، ان کوفیوں نے مجھے خط لکھ کے بلوایا تھا اور آج کے دن یہ حسین یعنی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. کتاب تمہاری اور کہنے والا کون؟ حسین. حسین نے خود کہا کہ مجھے قتل کرنے والے یہ کوفی ہیں، یہ مجھے بلا لیا ہے انہوں نے اور آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. آؤ حسین کی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس نے کیا؟ کتاب الاحتجاج. اللہ اکبر. اس کے اندر زین العابدین، نام تو آپ نے سنا ہوگا، یہ حضرت حسین کے ایک ہی بیٹے زندہ بچے تھے، ان کا نام تھا زین العابدین. یہ بچے نہیں تھے، اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی. جب حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی عمر 24 سال تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا 2 سال کا جس کا نام تھا محمد باقر. کتاب بھی تمہاری، امام بھی تمہارا. حسین کا بیٹا زین العابدین. اللہ اکبر. انہوں نے دیکھا کوفی رو رہے ہیں، کوفی رو رہے ہیں. کہا کیوں روتے ہو؟ کس لیے روتے ہو؟ تم نے میرے باپ کو خط لکھے، تم نے میرے باپ کو بلایا اور تم نے میرے باپ کو قتل کیا، اب روتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر. معلوم کیا ہوا؟ وہ 70,000 خط لکھ کے جنہوں نے بلایا تھا نا، آؤ جی ہمارا مسئلہ ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم فلاں ہیں فلاں، بڑے مظلوم ہیں، اور مظلوم کی پکار سن کے نبی کا نواسہ تو کم از کم نہیں رک سکتا تھا، اس لیے چلے گئے کہ جا کے دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے. اس کے بعد یزید شام میں بیٹھا ہے اور حسین کو شہید کیا جا رہا ہے کوفہ کے اندر، عراق کے اندر. عجیب بات ہے، اگر لڑائی یزید کے ساتھ تھی تو حضرت حسین کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ شام میں. لیکن حضرت حسین جا کہاں رہے ہیں؟ کوفہ میں.
اور کوفیہ تم نے ہمارے حسین کو بلایا اور ہمارے حسین کو شہید کیا. حسین ہمارا ہے, ہمیں جان سے پیارا ہے. آؤ حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ سے پوچھتے ہیں. سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ بھی کتاب ان کی الاحتجاج طبرسی کی لکھی ہوئی, اس کتاب کے کتاب ان کی صفحہ 157 کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فاطمہ کہنے لگی اہل کوفہ تم نے ہمیں جھٹلایا, تم نے ہمیں بلایا, تم نے ہمارے مال کو لوٹا, تم نے ہمیں قتل کیا. کل قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کوفیو؟ اہل کوفہ تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد گھر کی گواہی سنو. حسین کی بہن زینب, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے, ان کی کتابوں میں. اللہ اکبر. کیا کہتی ہیں؟ اہل کوفہ تم نے میرے بھائی کو قتل کیا, تم نے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی, تم رو گے قیامت تک, روتے رہو گے اور اپنے آپ کو پیٹتے رہو گے قیامت کی دیواروں تک. اور حسین کے نانا کو کل قیامت کے روز کیا منہ دکھاؤ گے؟ او کوفے والوں. اللہ اکبر. اور ایک گواہی, اگر قتل کرنے والا خود مان جائے کہ میں نے قتل کیا ہے اور اس کا تعلق بھی کوفے کے ساتھ, یہ تو ہمیں من گھڑت روایات بتاتے ہیں نا, وہ جی مسجد نبی میں گھوڑے باندھے, وہ مرزا انجینئر, وہ بھی ان کا حامی, ان کا لے پالک, ان کا پیٹ. کتنے علماء نے جا کے دروازے پہ دستک دی, نکلوائے مرزا. ایک پہلے مرزا آیا تھا اس امت میں تفرقہ ڈالنے, اور ایک اب اور مرزا آ گیا. علماء پہنچے وہاں پہ, مفتی طارق مسعود پہنچے, ابو یحییٰ نور پوری پہنچے, ابھی پچھلے دن اپنا علوی صاحب پہنچے کہ آؤ بات کرو ہم سے. اتنی جرت ہی نہیں ہے مرزے کی کیا کہ علماء کے سامنے بیٹھے اور باتیں کرتے ہیں. مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے اور جناب ایسے ہوا ایسے ہوا. جاؤ, بڑے بڑے مناظرین نے یہ چیلنج کیا ہے, ایک روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو کیسا ہوا. مجھے یہ بتاؤ مدینے میں 1000 عورتیں مسلمانوں کی حاملہ ہوگی اور صحابہ سوئے رہے؟ کیا بکواس کرتے ہو؟ آؤ تمہیں صحیح سند کے ساتھ سنائیں کہ حسین کا قاتل کون تھا جس نے اپنی زبان سے خود مانا تھا کہ میں نے حسین کو مارا ہے, یہ اپنا نیزے اور تلوار کے ساتھ مارا ہے. سنو, معجم الکبیر امام طبرانی کی 193 صفحہ 3 جلد, اور یہ روایت نمبر 2828, اور اس کی سند حسن درجے کی. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا سنان بن انس بن عمر بن حی. اور مرزا جھوٹا کہتا ہے انس کا بیٹا تھا سنان, انس کا صحابی رسول کا بیٹا تھا, جبکہ یہ انس کوئی اور ہے. کیا نام ہے اس کا؟ نام تھا سنان بن انس بن عمر بن حی الکوفی النخعی. یہ کوفہ کا رہنے والا تھا. یہ سنان حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے حسین کو مارا تھا. کہنے لگا ہاں میں نے مارا تھا, اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ حسین کو مارا تھا, میں تسلیم کرتا ہوں تمہارے سامنے. اور حجاج نے کہا تھا, حجاج ظالم تھا, ظلم کرنے والا تھا, لیکن اس نے ایک جملہ بولا, اس نے کہا تو نے ان کو شہید تو کر دیا ہے, لیکن یہ یاد رکھ کل قیامت کو تیرا اور حسین کا ٹھکانہ ایک نہیں ہوگا. حسین جنت کا سردار ہے اور تو جہنم کے گڑھے میں پڑا. معلوم ہوا حسین کو قتل کرنے والا کوفی شامی نہیں تھا. اللہ اکبر. آئیے بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کوفی آیا, آ کے کہتا ہے جی اگر کوئی مکھی کو مارے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟
عبداللہ بن عمر غصے میں آ گئے، کہا او اہل کوفہ، او عراق والو، تم نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور مجھ سے فتویٰ لینے آیا ہے مکھی کو مارنے کا؟ تم نے اس نواسے کو مارا جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا یہ میرا پھول ہے۔ صحابی رسول بھی کوفہ والوں کو ٹھہرا رہے، او ام المومنین ام سلمہ، مسند احمد صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، جب ان کو معلوم ہوا نا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، ام سلمہ ام المومنین فوراً سے پہلے کیا اونچا اونچا کہنے لگی، او اہل عراق، او کوفہ والو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم نے پہلے خود ہی ان کو بلا لیا اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہیں شہید کر دیا، تم پہ اللہ کی لعنت۔ سارا کیس ہی انہوں نے الجھا کے رکھ دیا، انہوں نے قتل کرنے والوں کو چھپا لیا اور مدعا سارا دوسرے کے گلے ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ربی۔ لیکن ہم کہتے ہیں، سن لیں غور سے، ہم کہتے ہیں جس نے بھی حسین کو قتل کیا، جو اس میں شامل تھا، جو کوئی بھی، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ سلف صالحین محدثین سب کا یہی قول ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضرت حسین کو مارا، جس نے تعاون کیا، جس نے پلاننگ کی، جس نے ساتھ دیا جہاں کہیں بھی، سب کے اوپر اللہ کی لعنت۔ ٹھیک ہے جی، بات ختم ہو گئی تھی۔ مدعی بھی کہتے ہیں کہ قاتل تم ہو، یہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ہیں، اور جس کو شہید کیا گیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے۔ ساری تاریخ کو الٹ پلٹ کر ایسا دکھایا گیا کہ بس بنو امیہ کے مظالم ہی مظالم ہیں، ان کا کوئی اچھا کام نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کو جہنم کی گہرائیوں تک پہنچائے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میدان محشر سجے گا، پتہ چل جائے گا کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ اور یہ مرزا زبانیں چلاتا ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ ورنہ اس کی میں مزید تھوڑی سی تفتیش کرتا، انشاءاللہ شام کو کریں گے، جو صحابہ کے موضوع پہ آج پروگرام ہے وہاں پہ میں کہتا ہوں رمضان اپنا محرم الحرام ہے، اس کے اندر غیر اللہ کے نام کی سبیل لگانا شرک ہے، وہاں سے پینا حرام ہے۔ سن لے میرے بھائی غور سے، یہ سبیلیں، یہ میٹھی روٹیاں اور دودھ سوڈے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سے حسین کی محبت میں ہو رہا ہے؟ حسین شہید ہو رہا ہے اور یہ جناب یہاں پہ حلوے مانڈے بیچ رہے ہیں۔ اچھا 10 دن 9 دن روتے رہیں گے، جس دن وہ شہید ہوئے ہیں اس دن سو جائیں گے۔ غم پہلے ہوتا ہے یا بعد میں؟ بعد میں ہوتا ہے، ان کا پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ 9 دن پہلے غم، 10ویں دن ختم۔ پھر کہتے ہیں حسین کا قیدی ہے، بیڑیاں پہن کے حسین کا قیدی ہے۔ بھائی تو نے کیا کی ہے؟ اس کا مطلب ہے مجرم تم ہو، اس لیے بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، مجرم تم ہو، تم نے یہ کام کیا ہے، حسین کا قیدی ہے۔ اللہ اکبر، حسین قیدی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح سن لیں، قبروں پہ جانا، دالیں پھینکنا ان دنوں کے اندر، ویسے جانا سنت ہے، مسنون ہے، ان خاص دنوں کے اندر دالیں پکا، دالیں، چاول، پھڑے اٹھا کے کھجی کے پتے اور جناب قبروں پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ بدعت بن چکی ہے، بدعت۔ اور اس سے اگلی بات کہوں تو یہ فحاشی کا اڈا بن چکا ہے۔ عورتیں میک اپ کر کے بغیر میک اپ کیے ہوئے، لباس پہنے ہوئے قبروں پہ پہنچی، کیا جی؟ ابا جی کی یاد، سارا سال تجھے یاد نہیں آئی لیکن آج تجھے 10ویں محرم کو بڑی یاد آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح یہ جو میرے بھائی ہیں نا، جن کو ٹائم بھی 2-3 منٹ رہ گئے، جن کو محرم میں دیگے پکانا یاد آتا ہے، مجھے فون آتے ہیں میسج، اور جناب قاری صاحب اللہ کے نام کی پکا رہا ہوں، تجھے ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ یاد نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے تیرے دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں غیر اللہ چھپا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کی محبت بھی ہے، جو تو ان 10 دنوں میں کہتا ہے اللہ کے نام کی پکانی ہے، اللہ کے نام کی۔ تو ذوالحجہ میں پکا لیتا،
حج کے مہینے میں پکا لیتا، محرم کے بعد پکا لے، سفر میں پکا لے، نہیں 10 دنوں میں تجھے اللہ کی بڑی یاد آتی، اس کا مطلب ہے تیرے دل میں کوئی چور ہے، کوئی ہے دوسرا، من دون اللہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کسی کی محبت تیرے سینوں میں ہے جس کے نام پہ تو کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اچھے خاصے اہل حدیث عقیدہ توحید رکھنے ہو، دیکھیں پکائی کھڑی، اللہ اکبر۔ اسی طرح گھوڑے کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ان کو چینی کھلا کے، یہ جی اس عورت کی اولاد نہیں ہوتی، اسے ذل جناب اس گھوڑے کا جھوٹا کھلاؤ، یہ جناب اس کی اولاد ہو جائے گی۔ کس نے کہا؟ حسین نے، حسین کے بابا نے، حسن نے، اہل بیت۔ اور جاؤ اہل بیت میں سے کوئی ایک زین العابدین اور اس کی اولاد سمیت سب کا کوئی ایک لاؤ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، کسی کا عقیدہ نہیں۔ اور یہ گھوڑے کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، اور جناب اہل حدیث دیوبندی بریلوی دیکھنے گئے کھڑے ہوتے ہیں جی گھوڑے کی پوجا، گھوڑے کی پوجا دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا، تجھے تو درد ہونا چاہیے تھا تیرے دل میں کہ اللہ کو چھوڑ کے گھوڑے کی پوجا ہو رہی ہے۔ گھوڑے کی نال کی پوجا بھی ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ گھوڑے کے پاؤں کے اندر جو لوہے کی نال لگی ہوتی ہے نا، اس کی پوجا بھی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے کچھ بریلوی بھائی بھی کرتے ہیں، اس گھوڑے کی نال کو لگاتے ہیں دکان کے اندر۔ جادو نہیں ہوگا جی، جادو نہیں ہوگا، کیوں؟ گھوڑے کی نال لگائیے۔ نفع نقصان کا مالک کسے سمجھا؟ گھوڑے کے پاؤں میں لگے ہوئے لوہے کو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اس محرم الحرام کے اندر کسی قسم کی کوئی مخصوص عبادت موجود نہیں ہے حدیث میں، کوئی بھی پورے مہینے کے اندر۔ ہاں ایک روزہ ہے، 9ویں محرم کا ایک روزہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 10ویں کا ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی، تو یہ بنی اسرائیلی رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے۔ اگلے سال آپ نے فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت میں 9 کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا 9 اور 10 کا رکھیں گے، آپ نے فرمایا انشاءاللہ اگلے سال 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو اب اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں 9 10 کا رکھیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو خواہش کی تھی، کیونکہ اگلے سال نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تھے تو آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 کا تو بس 9 کا رکھا جائے۔ تو یہ اختلاف ہے۔ اب آپ اس میں سے جو بھی کوئی عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے علاوہ میرے بھائی اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکو۔ یہ جو مجلسیں اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ کچھ کہتے ہیں جی دیکھنے گیا تھا۔ کیا دیکھنے گیا؟ تجھے کس نے کہا؟ تجھے پتہ ہے تیرے عقیدے کو متزلزل کر دیں گے 1 منٹ کے اندر۔ میں آج بیٹھا ہوا تھا، ایک قادیانی نے ویڈیو لگائی، میں نے اس کے اوپر کمنٹس کر دیے۔ قادیانی بڑا مومو ٹھنگڑا چٹی داڑھی بیٹھا ہو، بڑا چٹا چہرہ کر کے ہیں، کہنے لگا بچوں نے سوال کیا، بچوں کوئی سوال ہے؟ بچے نے سوال کیا، کہا بابا جی یہ سعودی عرب کے اندر تہجد کی اذان کیوں ہوتی ہے؟ اب سعودیہ کے خلاف زہر بھر رہا ہے، میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے بچے کے کہتا ہے جی نبی کے دور میں تو نہیں ہوتی تھی، اب پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے۔ میں نے نیچے لکھا، میں نے کہا ختم نبوت کے ڈاکو اور مرتدین، تیرا تعلق کیا محمد الرسول اللہ سے؟ ہم سے پوچھ، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے دور میں تہجد کی اذان ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، ہم تجھے دکھائیں گے۔ جب میں نے یہ لکھا تو اب اس کا اگلا سوال ہو، اب میری آئی ڈی دنیا داری کے نمبر سے بنی ہوئی تھی، نام سے بنی ہوئی تھی، اس نے سمجھا کوئی دنیا دار ہے، پھنس گیا۔ کہتا ہے خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف آخری ہوتا ہے؟ میں نے نیچے لکھا، میں نے کہا سن او مرتد سن، تو خاتم کا مطلب کہتا ہے پہلے نمبر پہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تجھ سے بحث وہ کرے جسے محمد کی ختم نبوت میں شک ہو، مجھے کوئی شک نہیں۔ اور خاتم کا مطلب کیا ہے میں تجھے بتاتا ہوں۔ خاتم کا مطلب یہ ہے جو ابو بکر صدیق نے ہمیں بتایا تھا، مسیلمہ کذاب کی گردن اتار کے،
بتا دیا تھا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اور بولو کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو ابوبکر صدیق نے بتا دیا تھا، خاتم کا مطلب ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن کاٹ دی ہے۔ بس اس کے بعد پھر ایسے گم ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ گم ہوتے ہیں۔ اہل ایمان، تم اپنے ایمان کو ناپنے تولنے نہ گیا کرو اس سوشل میڈیا، ان درباروں، ان مجلسوں، ان جگہوں پہ نہ گیا کرو، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ چکر میں آ گئے تو اپنے ایمان سے نکل جاؤ گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔